اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا ان ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاعراب کتاب میں احسن القصص بہترین قصہ جو ہے فرمایا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے فرمایا بہترین جو ہے وہ تمہیں قصہ سناؤں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں 10 ان کے اور بھائی ہیں، 2 یہ ایک والدہ سے ہیں اور 10 جو ہیں ایک والدہ سے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی والدہ بچپن ہی میں چھوٹے تھے تو فوت ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کے والد ان کو والدہ کا پیار دیتے تھے، والد کا بھی دیتے تھے۔ تو دوسرے بھائی یہ سمجھتے تھے کہ شاید یوسف علیہ السلام کی وجہ سے والد جو ہیں ہمیں کم پیار کرتے ہیں، ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیں اور وہ اس کے بعد جو ہے پھر توبہ کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتا دی کہ یہ بات جو ہے کہ پہلے برائی کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر اس کی طرف نہیں جاتے دوبارہ گناہ کی طرف، اور جو اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت دیر کر کے جو آئے اور روتے ہوئے آئے، یبکون روتے ہوئے آئے۔ قرآن نے ایک ایک بات کا نقشہ کھینچ کر ہمیں بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے اس طرح کے حالات جو ہوں گے کہ جھوٹے آدمی، غلط آدمی اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے جو ہے رونے کا سہارا لیں گے۔ تو وہ روتے ہوئے آئے عشاء یبکون، کہا یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذهبنا نستبق، ہم مقابلے کی دوڑ رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف علیہ السلام کو اپنا جو مال و اسباب تھا اس کے پاس ہم نے بٹھا دیا تھا۔ تو جس وقت ہم دوڑ کر دور چلے گئے تو دیکھا فاکلہ الذئب، تو ان کو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت، اور پھر ایڈوانس ان کو جو ہے دیکھو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مزید جو ہے سچا ثابت کرنے کے لیے، وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، ابا جان ہم سچے بھی ہوں، سچی بات بھی کر رہے ہوں تو آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے تردد میں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ڈالے گئے فرما دیا ان کو کہ یہ بات تم ان کو جتاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب جو ہے وہ پیدا کیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکمرانی دی، اور پھر یہی بھائی جو ہے غلہ لینے کے لیے آگے ہاتھ پھیلائے جو ہے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے غریب لوگ ہیں، ہم مسکین لوگ ہیں، ہم جو ہے مارے گئے ہیں قحط سالی سے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائیں ایک ایک بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نصیحت آمیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ حسد کی وجہ سے قیامت تک لوگ جو ہے اس طرح کریں گے، کرتے آئے ہیں، پہلی قومیں بھی کرتی آئی ہیں، تو تاکہ تمہیں وارننگ دی ہے تم اس سے بچ جاؤ۔ کائنات نے پہلا قتل جو ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ حابیل اور قابیل جو ہیں دونوں بھائی تھے، تو قابیل نے قربانی کی، تو لکھتے ہیں کہ قابیل نے جو قربانی کی کھیتی باڑی کرتا تھا، ہلکی سی اپنی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دی۔ جو حابیل تھے وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو انہوں نے جو بہترین ان کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی نسل کی بھیڑ تھی اس زمانے میں، اس ٹائم کے لحاظ سے، تو وہ اللہ کے راستے میں دی۔ تو اس زمانے میں آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی تو پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قربانی قبول کر لی ہے۔ تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس حسد کی وجہ سے وہ اتنا بپھرا کہ اس نے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا قابیل نے حابیل کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دن سے ہم نے لکھ دیا ہے جو بھی کوئی قتل ناحق ہوگا اس کا ایک حصہ قابیل کو جائے گا۔ تو اس کا عذاب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
خلیفہ فی الارض بنایا تو شیطان جو ہے حسد کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے کہ خلیفہ بننے کا حقدار تو میں تھا، اتنی میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے خلیفہ بنا دیا، تو اس نے ایک غرور کا سہارا لیا کہ انا خیر، اللہ میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اس کو ایک گارے سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ اعلیٰ چیز ہے۔ حالانکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ کسی چیز کے سہارے کے بغیر اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھ سکتی، جبکہ مٹی جو ہے کتنی اوپر جو ہے وہ اس کو لے جاؤ یہ نیچے آتی ہے۔ غرور تکبر نہیں ہے مٹی میں، اس میں عاجزی ہے، اور آگ جو ہے اس میں تکبر ہے کہ اوپر ہی اوپر، جتنی آگ زیادہ ہوگی اوپر جائے گی، مٹی جتنی بھی کثیف ہوگی نیچے آئے گی۔ مٹی سے ہم جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سبزیاں پھل کتنی چیزیں دیتا ہے، آگ صرف چیزوں کا پکا سکتی ہے، باقی وہ نقصان ہی کرتی ہے، جلاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی جس کو بنایا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس سے چاہے جس کو بنا دے۔ تو ابلیس کی کیا کاریگری تھی، اس کو غرور کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، یہ اس کی اپنی اکتسابی صفت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بنائی تھی، جس کی تمام صفات اپنی ذاتی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اور ہماری تمام کی تمام صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عارضی طور پر ودیت کرتے ہیں، دی ہوئی ہیں، آج ہے کل نہیں ہے، آج کسی کے پاس دولت ہے کل نہیں ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے جو ہے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا سورہ یوسف کے اندر، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ وہ ذات اقدس جو ہے جو کام کرنا چاہتی ہے وہ غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کیا تھی، وہ کس طرح سے ان کو غلام بنا کر بیچ کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فرما روا بنایا، اور خود وہ گئے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر دے دو، ہمیں جو ہے غلہ جو ہے وہ دے دو۔ تو اس طریقے سے حسد کرنے والے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اپنی آگ میں جلتے رہیں گے کہ میں آنا خیر کا نعرہ لگاتے رہیں گے، غرور کا نعرہ لگاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دھوکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے، غرور سے، کہ پہلی برائیاں حسد اور غرور جو ہے یہ شیطان کو اس نے تباہ کر دیا، قابیل کو اس نے تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے ہم حسد سے باز رہیں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو کم تر سمجھیں، اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ دوسرا بھائی میرا مجھ سے بڑھ کر ہے، معلوم نہیں تقویٰ میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کتنا بڑا ہوا ہو، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو جو اعلیٰ سمجھنے لگیں تو یہی داؤ جو ہے شیطان بڑے عالموں کو لگا کر جو ہے راہ حق سے ہٹا دیتا ہے کہ تم تو بڑے عالم ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ دوزخی ہیں، تم جو ہے سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون جو ہے اچھے اعمال کرنے والا ہے، تقویٰ میں کون بڑا ہوا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے، ہمیں حسد اور غرور سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔